کا مولانا اہل سنت کی خواتین مسئلہ طلاق کی وجہ سے شیعہ بن رہی ہیں. ابھی تو انہوں نے فتوے بدل دیے. پہلے ایک ہی محفل میں اگر مرد نے بول دیا طلاق 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 تو ہو گئی پھر بھائی حلالہ. غصے میں بول دیا ہو گئی, نشے میں بول دیا ہو گئی, سوتے ہوئے بول دیا ہو گئی, خواب میں بول دیا ہو گئی. تو پریشان تھی وہ بیچاری خواتین, ادھر آتی تھیں. اس مسئلے کی وجہ سے ان کے مرد بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ مرد نے غصے میں دے دی, غیرت مند ہوگا تو تھوڑی بولے گا حلالے کے لیے جائے. تو وہ کہتے تھے ہم, یہ عاقلانہ مکتب ہے یہاں. ایک المیہ ہمارے اندر ہے, اور کہ مولانا اس مسئلے کی وجہ سے ہماری کئی خواتین اہل سنت کے یہاں جا رہی ہیں, اور وہ مسئلہ ہے خلا کا مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ خلا کا مسئلہ. اور واقعی یہ گیپ ہے معاشرے میں. ایک خاتون تنگ نہیں رہنا چاہتی, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن ہے, ہو سکتا ہے اس پہ ظلم ہو سکتا ہے خرچہ نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے شوہر نشائی ہے, پتہ نہیں موالی ہے کیا ہے, ظلم کرتا ہے, ٹائم نہیں دیتا, حق ادا نہیں کرتا, اور ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں, اسے شکل نہیں پسند اس بندے خدا کی. یہ بھی ایک ریزن ہے. کہتے ہیں میں شکل دیکھتی ہوں میری طبیعت بگڑ جاتی ہے. بھائی باپ نے کرا دی, شادی ہو گئی, اب یا کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ شخص پسند ہی نہیں ہے. اب کیونکہ اسلام نے حق طلاق مرد کو دیا ہے, آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کبھی کبھی اگر خدا تجھے کوئی حق دیتا ہے تو اس حق کو استعمال کرنے میں شمر نہ بنا کرو. اگر مظاہری کہتے ہیں کہ ایک متدین جوان تھا, اس نے بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی اصفہان میں. قبلہ کے پاس ہے, قبلہ غلطی ہو گئی, مطلب وہ ایسی اس نے غلطی کی کہ ایک بار دی پھر نکاح کیا, دوسری بار دی پھر نکاح کیا, تیسری بار دی پھر نکاح کیا. اب تو ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ بھائی عورت جائے کسی اور سے نکاح کرے. تو قبلہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا, بیوی کا نکاح جو متعلقہ کس سے کروں. تو کہا مسجد میں ایک بوڑھا آدمی آتا تھا, کوئی 60-70 سال کا. تو آگے مظاہری نے کہا سب سے متقی پرہیزگار بندہ میری نظر میں یہ ہے, اس کو بولتے ہیں نکاح پڑھے پھر یہ طلاق دے پھر آپ نکاح کر لیں. تو ٹھیک. اس بندے خدا کا نکاح ہوا, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 4 دن. بوڑھے کے پاس گئے, جناب طے یہ ہوا تھا کہ آپ طلاق دو. اس نے کہا میری بیوی میں دیتا ہی نہیں. یہ بیچارہ روتا ہوا ہے تو اللہ مظاہری کے پاس ہے, قبلہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. تو آغا مظاہری نے کہا وہ مسجد میں آتا تھا, متدین, زبان کا سچا, اب نکاح ہو گیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, پر شمر صفت ہیں, شمر بن کے بیٹھ گیا ابھی, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو خدا نے اگر کوئی حق دیا ہے شمر نہ بنو. رسول خدا کی حدیث ہے اگر کسی کی بیوی شوہر سے تنگ ہے اور اسے بولتی ہے مجھے طلاق دو, میں نہیں رہ سکتی, وہ پوری کوشش بھی کر چکا, سب کچھ کر چکا, لیکن وہ خوش نہیں ہے, کہتی نہیں جناب مجھے رشتے سے آزاد کرو. فرماتی یہ مرد اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اسے کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں رہا, مطلب پوری کوشش کر دی, 6 مہینے لگا دیے, سال لگا دیا, اب نہیں بن رہی بالکل. وہ کہتی ہے نہیں مجھے رہنا نہیں ہے, اب حق اللہ نے اس کو دیا ہے. کہتے ہیں خدا ایسے مرد کی دعا قبول نہیں کرتا جس سے اگلا بندہ بیزار ہے اور وہ چھوڑتا نہیں. خاتون آئی, رسول خدا کا زمانہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر سے الگ ہونا ہے. دیکھو اہل بیت, ہاں اللہ کے کچھ قوانین ہیں لیکن کچھ رأفت کچھ رحمت. اللہ کہتا ہے نکاح خوشی خوشی کرتے ہو, اگر الگ بھی ہونا ہے جھگڑے نہیں کیا کرو. یہ ہمارے مشرقی ماحول بڑا عجیب ہے, شادی ہوں گی تو باجا بارات کے ساتھ, طلاق ہونی ہے تو گالم گلوچ کے ساتھ. خوشی خوشی اگر معاملات نہیں بن رہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, پڑھے لکھے بنو, معاملات کو بڑے طریقے سے بڑے سلیقے سے اپنے معاملات کو سلجھاؤ, اللہ کی حدیث پڑھو, سمجھاؤ, صبر کی تلقین کرو, ہر چیز کرو. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی, نہ اپنی زندگی کو خراب کرو نہ اگلے بندے کی زندگی کو کیا کرو, عذاب میں ڈالو. کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. اب یہ رسول خدا کا واقعہ. خواتین میں سے کسی خاتون نے کہا, رسول ممبر پہ بیٹھے, رسول خدا نے فرمایا کیوں نہیں,
حق نہیں دیتا، دیتا یا رسول اللہ، خرچہ نہیں دیتا، دیتا یا رسول اللہ، اخلاق بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، بڑی خدمت کرتا ہے، میری کوئی کام ہی مجھ سے نہیں لیتا، دن رات میرے آگے پیچھے میری خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ساری عورتیں دیکھنے لگی ایسے شوہر کی تو ہم دعائیں کرتی ہیں، اور یہ کہہ رہی میں نے ہاتھ نہیں رہنا۔ نبی نے فرمایا پھر رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ یا رسول اللہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ عرب کی خوبصورت ترین عورت تھی اور وہ بیچارہ تھوڑا شکل کا کم تھا۔ تو نبی نے فرمایا کہ حق مہر میں کیا دیا؟ یا رسول اللہ اس نے باغ دیا تھا مجھے حق مہر میں۔ نبی نے فرمایا واپس کر دو گی؟ ہاں یا رسول اللہ جو مانگے باغ دے دوں گی، ایکسٹرا بھی جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے اس کے شوہر کو بلایا کہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، میں نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اب وہاں پہ شمر بن جاتا، اللہ نے مجھے حق دیا رسول اللہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ نبی دونوں مزاجوں کو دیکھ رہے ہیں۔ گھر قرآن میں 5 نشانیاں بتائیں گھروں کی۔ پہلی نشانی لتسکنوا، ہم نے تمہیں شادی بولنے کا بولا تاکہ تمہارے گھر میں کیا آئے؟ سکون آئے۔ وجعلنا بینکم مودہ، اور ہم نے تم دونوں کے بیچ میں کس چیز کو پیدا کیا؟ محبت کو پیدا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کا لباس تم دونوں کو بنایا۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، میں نے پتلی ابا پہنی ہوئی ہے، کل موٹی پہن کے آؤں 4 سیٹر پہن کے، تو آپ کہیں گے مولانا بھی لگتا ہے آج ان کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ ہاں؟ گرمی کے موسم میں سیٹر پہن کے مولوی آ گیا، تو آپ کہیں گے اچھی بات نہیں ہے، خلاف عقل ہے۔ تو گرم موسم میں ٹھنڈا لباس، ٹھنڈے موسم میں گرم لباس۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ شوہر مزاج میں غصے میں آ جائے تو بیوی نے ٹھنڈا رہنا ہے، بیوی غصے میں آ جائے تو شوہر نے ٹھنڈا رہنا ہے۔ گھر کو بنانے کے لیے ترکیبیں بھی بتائی ہیں، لیکن اگر کوئی کسی ترکیب پہ چل ہی نہیں رہا، پھر یہ مسائل آ جائیں، پھر کورٹوں میں چلے جائیں، پھر وہ خلا شریعت کے طور پہ صحیح نہ ہو، پھر یہ جا کے کسی اور سے نکاح کرے، گناہ اندر گناہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا شریعت کو سمجھو، مسائل کو سمجھو، گھرولی فیملی کو سمجھو، اہل بیت کے اخلاق کو سمجھو، ان کی رفتار کو سمجھو، پھر جب اس نیٹ ورک میں آؤ گے پھر کہیں گے المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، مومن حکیم ہوتا ہے۔ یہ ساری غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ شروع میں ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ امت کا امامت میں انتخاب غلط تھا، امت قاتل حسین ابن علی بن گئی۔ اگر تو اپنی زندگی میں انتخاب غلط کرے گا، بچوں کا بھی قاتل بنے گا، کبھی خودکشی کر کے اپنا قاتل بنے گا، کبھی اپنے سکون کا قاتل بنے گا، کبھی اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔